دل میرا سوزے نہاں سے بے محابہ جل گیا، آتش خاموش کی مانند گویا جل گیا۔ اس شعر کی تشریح کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے اس میں موجود مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ سوز سے مراد ہے گرمی، حدت یا تپش۔ نہاں سے مراد پوشیدہ، چھپا ہوا۔ سوز نہاں سے مراد ہے عشق، کیونکہ عشق دل میں چھپا ہوا ایک پرتپاک جذبہ ہے، اس لیے عشق کو سوز نہاں بھی کہا جاتا ہے۔ بے محابہ، بے خوف و خطر، بغیر کسی پرواہ کے۔ آتش خاموش، آتش سے مراد تو آگ ہے، اور خاموش کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو جو ہمارے ہاں اردو میں مستعمل ہے چپ رہنے سے، اور دوسرا فارسی میں خاموش بجھنے کو بھی کہتے ہیں، یعنی بجھی ہوئی آگ، خاموش آگ۔ یہاں پہ دونوں مطلب جو ہیں وہ لیے جا سکتے ہیں۔ مانند سے مراد مثل، جیسے۔ گویا سے مراد یعنی کہ، غالباً یا شاید بھی اس کا مطلب ہوتا ہے۔ بولنا بھی اس کا مطلب ہوتا ہے، قوت گویائی سے بولنا یا بولنے والا، بولتا ہوا، یہ بھی گویا کے مطلب میں سے ہیں۔ واضح طور پر یہ بھی ایک مطلب ہوتا ہے گویا کا، اور ایک مطلب اس کا مانند بھی ہوتا ہے۔ دل میرا سوزے نہاں سے بے محابہ جل گیا۔ سوزے نہاں سے مراد عشق۔ سوز کہتے ہیں تپش یا گرمی کو، اور اس کا دل سے گہرا تعلق سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے جب کوئی ہمیں بہت پیار سے، محبت سے یا خلوص سے ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یار وہ ہمیں بہت گرم جوشی سے ملا۔ اور یہ گرم جوشی کی فیلنگز جب کسی خاص شخص کے لیے بہت زیادہ ہو جاتی ہیں تو ہم اسے عشق کہتے ہیں، اور شاعری میں سے عشق کی آگ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس شعر میں بھی اسی آگ یعنی سوز کا ذکر ہوا ہے جو کہ عشق سے پیدا ہوتی ہے۔ اور ون سائیڈڈ لو سٹوریز میں اکثر یہ عشق جو ہے وہ پوشیدہ یعنی نہاں ہوتا ہے، اس لیے اسے سوز نہاں کہا گیا۔ تو غالب کہتے ہیں کہ دل میرا سوز نہاں سے بے محابہ جل گیا، کہ میرا دل جو ہے وہ سوز نہاں سے یعنی عشق کی گرمی سے یا عشق کی حدت سے بے محابہ، بغیر کسی خوف و خطرے کے، بغیر کسی کی پرواہ کیے جل گیا۔ اور پھر دوسرے مصرے میں اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ آتش خاموش کی مانند گویا جل گیا، کہ ایسے جل گیا جیسے آتش خاموش۔ اور خاموش کا فارسی میں مطلب بجھنا ہوتا ہے، تو آتش خاموش سے مراد بجھی ہوئی آگ کی طرح جل گیا، یا آپ اس کو اردو والا خاموش کا اگر مطلب لیں تو خاموشی سے آگ کی طرح جل گیا۔ اور آگ تب بجھتی ہے جب جلنے لائق سارا سامان جو ہے وہ ختم ہو چکا ہو، جل چکا ہو۔ تو یہاں پر دل کو آتش خاموش کی مانند جلنے سے مراد یہ ہے کہ میرا دل ایسے جل گیا جیسے آگ سے کوئی سامان جو ہے وہ جل بجھے اور بالکل ختم ہو جائے، یعنی میرا دل جو ہے اس میں اب کچھ باقی نہیں رہا، سب کچھ سوز عشق سے جل گیا۔ لفظ گویا جو ہے وہ یہاں پر نہایت معنی خیز ہے۔ لفظ گویا کا ایک معروف مطلب جیسے یا مثل ہونا بھی ہوتا ہے، اور یہی مطلب مانند کا بھی ہے۔ اس لیے یہاں پر گویا کا مطلب مانند یا مثل تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک ہی مطلب کے دو الفاظ کا ایک ساتھ استعمال کرنا شاعری میں اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اور مرزا غالب جیسا بڑا شاعر کوئی بھی لفظ بلا وجہ یا زائد استعمال نہیں کرتا، اس کے ہر لفظ کے پیچھے ایک سوچ ہوتی ہے۔ لہٰذا یہاں پر گویا کا مطلب یعنی کہ یا واضح طور پر بھی لیا جا سکتا ہے کہ گویا آتش خاموش کی مانند جل گیا، یعنی کہ آتش خاموش کی مانند جل گیا، یا واضح طور پر آتش خاموش کی مانند جل گیا۔
لیکن اس کا سب سے پرلطف مفہوم تب نکلتا ہے جب آپ یہاں پر گویا کا مطلب بولنا یا بولتا ہوا لیں، قوت گویائی سے بولنا، کیونکہ غالب یہاں پر گویا کا لفظ جو ہے وہ خاموش کی ضد میں لائے ہیں، کہ جس طرح آگ جو ہے وہ بجھ کر خاموش ہو کر بتا رہی ہوتی ہے کہ بھائی سب کچھ جل چکا ہے، کچھ نہیں بچا، ٹھیک اسی طرح میرا دل بھی سوز نہاں سے چپ چاپ آگ کی طرح بجھ کر یہ بتا رہا ہے، گویا ہو رہا ہے، بول رہا ہے کہ بھائی اب کہانی ختم ہوئی۔